کامیابی کا راز اس میں ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو، آقا کے ہر تعلق والے کا ادب کرو۔ الدین کلہ ادب، حضور کا دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا کی نسبتوں کسی کی توہین ہو گئی، کسی کی توہین ہو گئی تو نہ اسلام بچا، نہ ایمان بچا، نہ دین بچا، کچھ بھی نہ بچا۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ من قال لنعل النبی نعیل یکفر، 500 علماء اور مشائخ کا متفق فتویٰ ہے، اس بات پہ متفق ہے کیا کہ اگر کوئی بدبخت کملی والے کے نالین کو، جوتے مبارک کو جوتڑی کہہ دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت ہے حضور کے ساتھ۔ تو آل رسول تو اصحاب رسول، امام الانبیاء کے غلاموں، ان کا تو رشتہ داریاں ہیں حضور کے ساتھ۔ آقا نے رشتے دیے بیٹیوں کے انہیں، ان سے رشتے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو ان کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا نہ ایمان بچا نہ اسلام بچا۔ تو تاجدار کائنات ایک عمارت بنا کے گئے، عمارت بنا کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم۔ یہ پوری حدیث یوں بنتی ہے، پڑھی صرف اتنی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صرف دروازے ہی ہو، دیوار کوئی نہ ہو، ساتھ دیوار کوئی نہ ہو اور دروازہ اس کی بنیاد بھی کوئی نہ ہو؟ کوئی عمارت ایسی بھی دیکھی ہے صرف دروازے ہی ہو، نہ دیواریں ہوں، نہ چھت ہو، نہ نیچے بنیادیں ہوں، کچھ بھی نہ ہو، صرف دروازہ بنا ہوا ہو؟ اس کا کیا مقصد دروازے؟ تمہارے میرے نبی تو دین کی پوری عمارت بنا کے گئے، عمارت بنا کے گئے، اور ہم ایسے بد نصیب کے ہم نے چھت بھی اڑا دی، دیواریں بھی اڑا دی، بنیاد بھی ہٹا دی، اور صرف دروازے کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو، میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا صدیق اس کی بنیادیں ہیں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میرا عثمان اس کی چھت ہے، تب جا کر میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چند دن پہلے ایک جاہل مجھ سے پوچھنے لگا، وسوسے بھی تو پیدا کرتی، اور جہالت ہی تو وسوسے پیدا کرتی ہے نا۔ کہنے لگا شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں، چھتیں تو نہیں ہوتی شہروں کی۔ میں نے کہا بڑا کوئی پاگل آدمی ہے، تو جاہل ہے، تو قرآن پڑھ کے دیکھ، سورہ طلاق پڑھ، اس میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا وسوسہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ شہروں کی کوئی چھتیں ہوتی ہیں، تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شہر اپنی چھتوں پہ گرے ہوئے تھے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک طرف یہ حدیث رکھو، ایک طرف 4 یار رکھو، اور ان چاروں میں دیکھو اسلام کی بنیاد کون بنا، پھر دیواریں بن کر اسے قوت کس نے دی ہے، پھر اپنی دولت لگا کر اس کی چھت کون بنا ہے، اور پھر اس کا دروازہ کون بنا ہے۔ تو پورا نقشہ کھینچ دیا امام الانبیاء نے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیواریں، عثمان اس کی چھت، اور علی المرتضیٰ مولا کائنات اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو وہی رکھو جو پیر سیدنا میر علی شاہ کا ہے، جو غریب نواز کا ہے، جو دنیا کے ہر ولی کا ہے، جو اصحاب رسول کا بھی ہے اور جو آل رسول کا بھی ہے۔ اپنا عقیدہ وہ رکھو۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں کو سلامت رکھے، جن کے سبب سے ہم یہاں جمع ہوئے اور مل بیٹھ کر ہم نے عقائد کے باب میں اور اعمال کے باب میں بہت سی اصلاحی باتیں سنی اور سنائی۔ اللہ رب العزت حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔